السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں دنیا میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اور خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں ان صفات کا مظہر بن کر آدمی زندگی بسر کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں آسمان سے کتابیں بھی اتاری اور نبی بھی دنیا میں بھیجے، تاکہ انسانوں کو دنیا میں رہنے کا سلیقہ اور طریقہ سکھائیں کہ دنیا میں کس طرح جیا جاتا ہے۔ اور یہ سلسلہ کچھ کم نہیں رہا، بلکہ 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے۔ کوئی قوم، کوئی بستی، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جس علاقے میں اللہ نے وہاں کے رہنے بسنے والے انسانوں کو زندگی کا صحیح ضابطہ اور زندگی کے صحیح اصول بتانے کے لیے نبی نہ بھیجے۔ بلکہ قرآن کریم میں فرمایا ثم ارسلنا رسولنا تترا، ہم نے تو پے در پہ رسول بھیجے۔ ایک رسول آتے تھے، وہ اپنا کام کر کے چلے جاتے تھے تو دوسرے آ جاتے تھے، وہ چلے جاتے تھے تو تیسرے آ جاتے تھے۔ اس طرح 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری رہا۔ ہر زمانے میں جب نبی آتے تھے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی بات بتاتے تھے تو دنیا میں انسانوں کے 2 حصے ہو جاتے تھے۔ ایک تو وہ لوگ ہوتے تھے جو نبی کی بات کو سینے سے لگاتے، ان کی بات مانتے، اس کو قبول کرتے اور جیسا وہ کہتے ویسا ہی کام کرتے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہوتے جو نبی کی بات کو جھٹلاتے اور نبی کو بجائے اس کے کہ اس کی بات مانے اس کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ دونوں کے ساتھ اپنی قدرت کا مظہر دکھاتے تھے، اپنی قدرت کا کرشمہ اللہ دکھاتے تھے۔ اور ہوتا یہ تھا کہ جو فرما بردار ہوتے تھے اور جو بات ماننے والے ہوتے تھے اللہ انہیں کامیاب کرتا تھا، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ اور جو نافرمان ہوتے تھے ان کو کچھ دنوں کے لیے ڈھیل دی جاتی تھی اور سمجھانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ جب وہ سمجھانا اپنی انتہا کو پہنچ جاتا تھا اور وہ بات نہیں مانتے تھے تو اللہ کی کوئی پکڑ، کوئی عذاب ان پر ایسا آتا تھا کہ ان کی جڑ ہی ختم ہو جاتی تھی اور وہ سارے کے سارے نافرمان ہلاک ہو جاتے تھے۔ اور دنیا دیکھتی تھی اس بات کو
کہ فرما برداروں کے ساتھ کیسی اللہ کی مدد آئی اور نافرمانوں کے ساتھ کیا ہوا، یعنی دودھ کا دودھ پانی کا پانی بالکل صاف ہو جاتا تھا۔ یہ ہر زمانے میں ہوتا رہا، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے مختلف طریقوں سے مختلف قوموں کی نافرمانیوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، کسی کو زمین میں دھسایا گیا، کسی کو پانی برسا کر موسلادھار سیلاب لا کر ہلاک کیا گیا، کسی کو فرشتے کی چیخ کے ذریعے سے ہلاک کیا گیا، کسی کو پانی میں غرق کیا گیا۔ یہ مختلف قسم کے عذابات مختلف قوموں پر دنیا میں آئے۔ اخیر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قیامت تک کے لیے نبی بن کر آئے۔ ہمارا اور آپ کا اور سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں۔ آپ آخری نبی ہیں۔ آپ کی نبوت، آپ کی شریعت، آپ کا لایا ہوا قانون، آپ کی لائی ہوئی کا دین، یہ ساری دنیا میں قیامت تک چلے گا۔ ایک ہی دین ہوگا، ایک ہی مذہب ہوگا، ایک ہی طریقہ ہوگا، ایک ہی نبی ہوں گے، اور کسی علاقے کے لیے نہیں بلکہ ساری دنیا میں انہی کی بات چلے گی۔ یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا، اور ہمیں سب کو اس بات کا حکم دے دیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیں اسے لے لو، وہ تمہارے فائدے کی چیز ہے، کامیابی کی چیز ہے، تمہارے لیے بھلائی اور خیر خواہی ہے اس میں۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو ایسی چیز ہے جس سے وہ روکیں اور منع کریں اور اس میں نقصان بتائیں تم اس سے رک جاؤ۔ یہ حکم کسی علاقے کے لیے نہیں بلکہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے یہی بات کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو پیغام لے کر آئے ہیں اللہ کے یہاں سے، اس کو ماننا، اس پر عمل کرنا، اس کو سینے سے لگانا، یہی ہمارے لیے کامیابی کا راستہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، ہم نے نبیوں کے ذریعے سے جو راستہ تمہیں دیا ہے یہی سیدھا راستہ ہے، بس اس راستے پر سیدھے سیدھے چلتے رہو۔ جو اس راستے پر چلے گا وہ ہر حال میں کامیاب ہو جائے گا۔ اگر دنیا کے سامان اس کے پاس نہیں ہوئے یا کم ہوئے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا راستے پر وہ ہے تو وہ کامیاب ہے۔ اور دنیا کے اسباب اس کے پاس زیادہ ہوئے اور تعداد میں بھی زیادہ ہوئے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر اور راستے پر وہ لوگ نہیں ہیں، تو وہ دنیا میں بھی ناکام ہیں اور آخرت میں بھی ناکام۔ اس لیے کہ اصل کامیابی اور ناکامی آخرت کی ہے۔ مرنے کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے جس کو آخرت کی زندگی کہتے ہیں۔ اصل وہاں کامیاب جو ہو گیا وہ کامیاب ہے، اور جو ناکام ہو گیا وہ ناکام ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیشہ اپنی امت کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر ہر کام کرو۔ جو قدم بھی ہمارا اٹھے، جو بول بھی ہماری زبان سے نکلے، اس میں یہ تصور ضروری ہے کہ اس سے میری آخرت بنے گی یا میری آخرت بگڑے گی، میری آخرت کی زندگی پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا اس سے۔
صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنی آخرت کے بارے میں اور وہاں جو منزلیں سامنے آنے والی ہیں، اللہ کے سامنے کی پیشی ہے، حساب و کتاب ہے، اعمال ناموں کا سیدھے ہاتھ میں اور الٹے ہاتھ میں دیے جانا ہے، اسی طرح نیکیوں کا اور برائیوں کا تلنا ہے، پل صراط پر سے گزرنا ہے، حساب و کتاب ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند رہتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت کی کسی منزل پر ہم اٹک نہ جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کسی جانور کو درخت کے سائے کے نیچے بیٹھا ہوا دیکھتے تو فرماتے تو کتنا اچھا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، درختوں کے سائے میں پھرتا ہے، اور آخرت میں تجھ سے کوئی حساب و کتاب نہیں۔ کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بتقاضۂ بشریت اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی تو فوری طور پر اپنی آخرت یاد آ گئی۔ ایک آدمی آیا اور آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا کہ فلاں آدمی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ امیر المومنین ہیں، آپ ذرا بدلہ دلوا دیجیے۔ کسی کام میں مشغول تھے اور اس کو بھگا دیا کہ جب اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں تو آتے نہیں ہو، جب اپنے کام میں مشغول ہوتا ہوں تو آ کے کہتے ہو کہ بدلہ دلوا دو۔ وہ تو چلا گیا، لیکن فوراً احساس ہوا کہ اوہو کیا کہہ دیا میں نے۔ اس کو آدمی بھیج کر بلوایا، اور بلوانے کے بعد میں اس سے یہ کہا کہ بھائی بولو کیا بات تھی تمہاری، میں نے تمہیں یہاں سے روانہ کر دیا تھا، میں نے تمہیں یہاں سے کہہ دیا تھا کہ تم بعد میں آنا، ابھی موقع نہیں ہے، بولو تمہارا کیا معاملہ ہے۔ اور اس معاملے کو چکایا، اور اس کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے، عمر کیا بات ہے، تو جانتا ہے کہ تیرے پاس ایمان بھی نہیں تھا، اللہ نے تجھے ایمان دیا، اپنی توحید کی توفیق دی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا، اور پھر اتنی ترقی دی کہ مسلمانوں کا امیر بنا دیا۔ آج ایک آدمی آ کر یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر فلاں آدمی نے زیادتی کی ہے، آپ بدلہ دلوا دو، آپ امیر المومنین ہو، آپ بادشاہ وقت ہو، اور اس کو بھگا دیتا ہے، تو قیامت میں اللہ کو کیا جواب دے؟ یہ ہے وہ اپنی آخرت کا یاد آ جانا۔ آج جتنی نافرمانیاں ہو رہی ہیں دنیا میں، اس کی ایک بہت بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ اپنی آخرت کو بھولے ہوئے، اپنی آخرت کو بھولے ہوئے دنیا میں اس طرح زندگی آدمی گزار رہا ہے کہ جیسے کہ اس کو ہمیشہ یہی رہنا ہے، اس کو مرنا ہی نہیں، آخرت کی زندگی کی طرف اس کو جانا ہی نہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں تو کھانے کے لیے لقمہ منہ میں رکھ لیتا ہوں، اور زندگی میں اس کو حلق سے نیچے اتار سکوں گا یا نہیں اس کا بھی یقین نہیں ہوتا۔ فرمایا میں نماز میں ایک طرف کا سلام پھیر دیتا ہوں، اور یقین نہیں ہوتا کہ دوسری طرف کا سلام بھی زندگی میں پھیر سکوں گا یا نہیں پھیر سکوں گا۔ یہ اپنی امت کو آپ بتا رہے ہیں کہ اپنی آخرت کو کس طرح ہر وقت اپنے سامنے رکھو، کہ اپنی آخرت کو سامنے رکھو گے کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو آدمی دنیا میں پھر غلطی نہیں کرے گا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، کسی کا حق نہیں مارے گا، کیونکہ اس کو اپنی آخرت کا یقین ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے
جو قیامت کا دن ہے، اور اس دن ایسا منصف بادشاہ فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے گا جس نے دنیا میں ساری دنیا کے لوگوں کو عدل و انصاف کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا سارے مسلمانوں کو بھی اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو خاص طور سے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ احسان کا اور عدل کا، انصاف کا حکم دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں، امرت لأعدل بینکم، مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں تمہارے درمیان میں انصاف کروں۔ جس نے اپنے نبی کو انصاف کرنے کا حکم دیا، جس نے سارے مسلمانوں کو عدل و انصاف کا حکم دیا، وہ قیامت میں انصاف کرنے کے لیے بیٹھے گا، اور اس دن آدمی کا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر کوئی نیکی ہوگی تو وہ بھی سامنے آئے گی، اور ذرہ برابر کوئی برائی ہوگی تو وہ بھی سامنے آئے گی۔ آدمی تعجب کرے گا قیامت میں، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، کیا ہو گیا میرے اعمال نامے کو؟ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ یہ تو مجھے کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے کرتے ہوئے، یہ تو میں نے ایسے چھپ کر کیا ہے یہ کام، اور یہاں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ کوئی عمل، کوئی برائی، کوئی نیکی آدمی چھپا نہیں سکے گا، نہ کوئی برائی چھپ سکے گی اور نہ کوئی نیکی چھپ سکے گی۔ بعض نیکیاں ایسی ہوں گی آدمی خود بھی بھول گیا ہوگا، لیکن اللہ اس نیکی کو قیامت میں سامنے لے کر آئے۔ جیسے روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی کے اعمال نامے دیکھے جائیں گے جو برائیوں سے بھرے ہوں گے، اور اس کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو چکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے۔ وہ کہے گا کہ بظاہر تو کوئی نیکی نظر نہیں آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اسے یاد دلائیں گے، اور وہ یہ کہے گا کہ مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کہ تو سویا ہوا تھا، اور سوتے سوتے رات کو ساری سب جگہ سناٹا تھا، سب سوئے ہوئے تھے، تو نے رات کو سوتے ہوئے کروٹ بدلی، اور تیری کمر میں، تیرے پیر میں، تیرے سر میں ایک دم اچانک کوئی تکلیف ہوئی، اور تیری زبان سے ہمارا نام نکلا یا اللہ، اور تجھے اس وقت بھی خبر نہیں ہوئی کہ میری زبان سے کیا نکلا ہے، اور نہ تجھے آج تک یاد ہے کہ میں نے کیا کہا تھا اس وقت، لیکن اس تکلیف میں، اس تنہائی میں، اس اندھیرے میں تو نے کسی اور کا نام نہیں لیا، حالانکہ بیوی پاس میں تھی، اس کو بھی نہیں پکارا اس تکلیف میں، لیکن تو نے ہمیں پکارا، ہمارا نام لیا۔ یہ ہماری محبت اور ہمارے تعلق کی وجہ سے ہی تو نے کیا تھا، یہ نیکی تو تجھے بھی یاد نہیں ہے، جا ہم اس نیکی کی وجہ سے تیری مغفرت کرتے ہیں۔ تو ایسی نیکیاں جو آدمی کو یاد بھی نہیں ہوں گی، اور آدمی خود بھی بھول چکا ہوگا، اللہ اس کو یاد دلائے، اور یاد دلا کر اسی نیکی پر اللہ اس کی مغفرت کے فیصلے فرمائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی آخرت کو سامنے رکھو، اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر اور پھر ہر کام کرو۔ صحابہ اکرام کو بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کسی تکلیف میں دیکھتے تھے تو آپ آخرت کو یاد دلاتے،
دنیا کی کسی چیز کا آپ نے ان کی تکلیف پر وعدہ نہیں کیا. حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کا خاندان جب اسلام کا غلبہ نہیں تھا تو غیروں کی طرف سے بڑا ستایا جاتا تھا, بہت تکلیفیں دی جاتی تھیں. آپ کا گزر ان کے پاس سے ہوتا اور آپ ان کو تکلیفوں میں دیکھتے تو آپ ان سے یہ کہتے, صبرن آل یاسر, اے یاسر کی اولاد تم صبر کر لو, برداشت کر لو, فإن موعدکم الجنہ, اس کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت دے گا. یہ نہیں کہا کہ کچھ دنوں کی بات ہے ہمارا غلبہ ہو جائے گا تو جو تمہیں ستا رہے ہیں ہم ان سے بدلہ لیں گے, جتنا وہ تمہیں ستا رہے ہیں ہم اس سے زیادہ ان سے بدلہ لیں. ایسی کوئی بات آپ نے نہیں, بلکہ ہر تکلیف کے بدلے میں فرمایا کہ اللہ تمہیں اس تکلیف کے بدلے میں جنت میں نعمتیں دے گا. فإن موعدکم الجنہ, کہ اس کے بدلے میں اللہ تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہے. اور پھر اس جملے کو اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس وعدے کو اتنا یاد رکھا انہوں نے, اتنا یاد رکھا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب خیبر فتح ہوا اور بہت سارا مال غنیمت جب آیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو اور حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کی اولاد کو جو تکلیفوں میں تھے ان کو آپ نے مال غنیمت تقسیم کرنا چاہا تو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنا وعدہ یاد دلایا. اللہ کے نبی, ہماری تکلیفوں کے بدلے میں تو آپ نے جنت کا وعدہ کیا تھا, کوئی زمینوں کا تو وعدہ کیا نہیں تھا, نہ کوئی مال و دولت اور روپیے پیسے کا آپ نے وعدہ کیا تھا. ہمیں اپنی تکلیفوں کے بدلے میں دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے, ہم تو اس کے بدلے میں جنت ہی لینا چاہتے ہیں. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا وعدہ اور صحابہ اکرام کا اس کو اس طرح یاد رکھیں کہ ہم تو جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں اور اللہ سے بدلہ لیں گے. اس لیے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی دے گا تو کیا دے گا, اور دنیا میں ملے گا تو کتنا ملے گا, لیکن اللہ جب دے گا تو اپنی شایع نشان دے گا, اور آخرت میں ملے گا تو دنیا کے مقابلے میں نہ معلوم کتنا گنا زیادہ ملے گا. اس لیے کہ دنیا تو بہت چھوٹی ہے, آخرت کی دنیا کسی بھی عمل کا بدلہ دنیا میں آ ہی نہیں سکتا, سبحان اللہ کا بدلہ ہی نہیں آ سکتا. میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب اتنا بڑا ہے کہ جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے, 500 برس گھوڑا اس کی سایہ میں تیز رفتاری کے ساتھ دوڑے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو. یہ تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ہے. تو اس دنیا میں کہاں آئے گا, یہ دنیا تو بہت چھوٹی ہے. جو آدمی ادنا سے ادنا ایمان والا ہوگا اور کمزور سے کمزور ایمان اس کے پاس ہوگا, اگر وہ گنہگار ہے تو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد میں جب وہ آخر میں جنت میں جائے گا تو اس کو بھی اللہ پوری دنیا سے 10 گنی بڑی جنت دیں گے, پوری دنیا سے 10 گنی بڑی جنت ملے گی. اس لیے دنیا چھوٹی ہے. صحابہ اکرام نے اپنے کسی عمل کا بدلہ دنیا میں لینا ہی نہیں چاہا کہ آخرت میں ملے گا تو زیادہ ملے گا, آخرت میں اللہ دے گا تو اپنی شایع نشان دے گا. دنیا میں نہ بدلہ آ سکتا ہے اور نہ دنیا میں کوئی آدمی کسی عمل کا بدلہ دے سکتا ہے. اس لیے کہ دنیا میں کچھ ملے گا تو کتنا سا ملے گا, اور اس کی حیثیت کیا ہوگی. جب اللہ کے نبی نے صحابہ کو یہ بات بتائی تھی کہ ساری دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ سے
کہ ساری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، جتنا مال و دولت، ملک و مال جو بھی ہے، اس ساری دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت ہوتی تو اللہ اپنے نہ ماننے والے کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیتے۔ تو صحابہ بھی جانتے تھے کہ اگر دنیا میں تھوڑا سا ملا تو وہ مچھر کے پر کا کون سا حصہ ہوگا، اس لیے یہاں لے کر کیا کریں گے، ہمیں تو جو کچھ لینا ہے وہ آخرت میں لینا ہے۔ اس لیے دنیا، اللہ نے دنیا کی زندگی ہمیں دی ہی اس لیے ہے کہ آدمی اچھا بن کر زندگی بسر کرے، اللہ کا فرمانبردار بن کر، اللہ کے نبی علیہ السلام جس راستے پر ڈال کر گئے ہیں اس راستے پر چلے، اس سے ہٹ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار نہ کرے، اور اپنے ہر عمل میں یہ دیکھے کہ اس سے میری آخرت بنے گی یا میری آخرت بنے گی، اس لیے کہ مجھے ایک دن آخرت میں جانا ہے اور ہمیشہ وہاں رہنا ہے جو میرا اصلی ٹھکانہ ہے۔ ہم جنت سے آئے ہیں اور ہمیں لوٹ کر جنت میں جانا ہے۔ اللہ ہمیں یقین نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔